بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الحمد للہ الذی لا یہتک حجاب ولا یغلق باب ولا يرد سائل ولا يخيب آمل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين۔ ہماری گفتگو کا مقصد یہ ہے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم اس ماہ مبارک میں، اس ماہ برکت میں، اس ماہ مغفرت میں، اس ماہ رحمت میں اپنے آپ کو پروردگار سے نزدیک کر سکیں، اس لیے کہ ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں ہم اس میں نیت یہی کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ سے نزدیکی، اللہ سے قربت۔ اور ہماری گفتگو کا عنوان یہی ہے، ماہ مبارک ماہ کردار سازی، ماہ مبارک ماہ اخلاق سازی۔ انسان اپنے آپ کو بہترین اخلاق سے، اچھے صفات سے متصف کرے اور اپنے اندر اچھی باتوں کو پیدا کرے تاکہ انسان پروردگار سے قریب ہو سکے۔ اور جس آیہ کریمہ کو آپ حضرات کے سامنے مسلسل تلاوت کیا جا رہا ہے اس میں پروردگار فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح کہ جیسے تم سے پہلے والوں پر لکھے گئے، فرض کیے گئے۔ اور روزے کا بھی فلسفہ اور مقصد یہی ہے، لعلکم تتقون، شاید اس طرح سے تم متقی بن سکو۔ عزیزان گرامی، کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ یہ تقویٰ وہ ہے کہ جو انسان کو عزت بخشتا ہے، جو انسان کو پروردگار عالم کی ناراضگی سے بچنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس تقوی کے ذریعے ہم پروردگار کے نزدیک ہو سکتے ہیں، اور جب ہمارے یہاں یہ تقوی پیدا ہو جائے، یہ تقوی پایا جائے، ہم جب اس بہترین صفت کو اپنے اندر پیدا کر لیں اور جب یہ صفت ہمارے اندر آ جائے گی تو پھر ہمارا ہر عمل خدا پسندانہ ہوگا، پھر ہمارا ہر عمل اہل بیت پسند ہوگا، وہی ہوگا کہ جس کو اہل بیت پسند کرتے ہیں، جس کو پروردگار پسند کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، پھر ہم ہر عمل میں پروردگار عالم کی خوشنودی تلاش کریں گے، پھر ہم ہر عمل میں پروردگار کی رضا کے طالب رہیں گے، اور ہم ہر حال میں چاہے کیسی ہی زندگی گزار رہے ہوں، ہر حال میں پھر ہم پروردگار عالم کا شکر کریں گے، پھر ہمارے یہاں شکوہ نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں بہت سے لوگوں کے واقعات سے درس ملتا ہے، کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کہ اگر ذرا سی سختی آ جائے، ذرا سی عبادت میں کچھ مشکل پیدا ہو جائے، روزے میں بھوک لگنے لگے تو عجیب عالم ہو جاتا ہے، جبکہ عزیزان گرامی ہم پروردگار کے بندے ہیں، ہم عبد ہیں اس کے، ہم غلام ہیں اس کے، اور ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمارا عمل اس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، وہ جو ہم سے کہہ رہا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے۔
ہمیں کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی توجہ رکھیں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر زندگی میں کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو وہاں پر ہمیں کس طرح کا پروردگار کے سامنے مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کا امتحان لینا چاہا، کس لیے؟ تاکہ دیکھیں کہ یہ میرا نوکر، میرا غلام، میرا یہ وزیر کیا صرف اچھی چیزوں میں میرا ساتھ دیتا ہے یا نہیں، مشکلات میں بھی میرا ساتھ دیتا ہے۔ اور جب اس نے امتحان لینے کا راستہ تلاش کیا تو اس کو راستہ یہ نظر آیا کہ بادشاہ نے اپنے وزیر کا امتحان، توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، اگر زندگی میں کبھی مشکل آ جائیں، کئی پریشانیاں آ جائیں تو ہمیں اس واقعے سے درس لینا چاہیے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو آزمانے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے، اس کو جانچنے پرکھنے کے لیے، بادشاہ نے اس کو ایک چیز کھانے کے لیے دی، اس کو کڑوا کھیرا کھانے کے لیے اس نے، بادشاہ نے اپنے وزیر کو دیا۔ اور جب کڑوا کھیرا بادشاہ نے وزیر کو دیا تو بادشاہ کے اس وزیر نے، توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، اس وزیر نے ان کڑوے کھیروں کو بہت ہی خاموشی کے ساتھ کھانا شروع کر دیا، جبکہ وہ کڑوے تھے لیکن وہ خاموشی کے ساتھ کھاتا گیا، اس کے لبوں پہ کوئی شکوہ نہیں آیا، اس نے کوئی فریاد نہیں کی، وہ نہ چیخا نہ چلایا، نہیں، بلکہ چونکہ بادشاہ نے امر کیا ہے، چونکہ بادشاہ نے حکم دیا ہے، چونکہ بادشاہ چاہتا یہ ہے کہ یہ ان کھیروں کو کھائے، ان کڑوے کھیروں کو کھائے، لہٰذا وزیر نے ان کو اپنے آقا اور اپنے بادشاہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے ان کڑوے کھیروں کو کھانا شروع کر دیا۔ اس کے لبوں پہ کوئی شکوہ نہیں آیا، اس کے لبوں پہ کوئی شکایت نہیں آئی، اور جب یہ کھا چکا اور فارغ ہو گیا تو پھر بادشاہ نے کہا، توجہ رکھیں عزیزان گرامی، غور کریں کہ ہم کس مقام میں اور کس حال میں جی رہے ہیں۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ وزیر خاموشی کے ساتھ ان کھیروں کو، ان کڑوی چیز کو کھا گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے ان کڑوی چیزوں کو کیسے کھا لیا؟ ان کا ذائقہ اچھا نہیں تھا، ان کا ٹیسٹ اچھا نہیں تھا، یہ کھانے میں مزیدار نہیں تھے، لیکن تم نے ان کو کیوں خاموشی سے کھا لیا؟ تم نے کوئی شکوہ نہیں کیا، تم نے کوئی فریاد نہیں کی، تم نے آواز نہیں نکالی، تم نے مجھ پہ احتجاج نہیں کیا، تم نے مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی، کیوں؟ سنیں گے وزیر کا جواب۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے دربار میں رہتا ہوں، میں آپ کا وزیر ہوں، میں اچھے لباس پہنتا ہوں جو آپ مجھے دیتے ہیں، مجھے آپ شاہی کھانے کھلاتے ہیں، مجھے آپ شاہی سواری دیتے ہیں، مجھے آپ پیسہ دیتے ہیں، مجھے آپ نے کرسی دی ہے، مجھے آپ نے نوکر دیے ہیں، مجھے آپ نے کنیزیں دی ہیں، مجھے آپ نے رہنے کے لیے محل دیا ہے، مجھے آپ نے قصر دیا ہے، مجھے سب کچھ دیا ہے جو اچھا ہی اچھا ہے، لیکن آج ایک دن آپ نے ذرا سی کڑوی چیز مجھے دے دی تو میری غیرت کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ میں شکایت کروں، اس لیے کہ جو بادشاہ مجھے ہمیشہ اچھی اچھی چیزیں دے رہا ہے، اگر آج اس نے ذرا سی پریشان کرنے والی چیز دے دی ہے، اگر آج اس نے ذرا سی بدمزہ چیز دے دی ہے تو یہ مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں شکایت کرتا، میں اس پہ شور مچاتا، میں نے اس لیے اس کو خاموشی سے کھا لیا۔ آپ نے یہاں پہ نتیجہ حاصل کیا کہ اس گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمارا بادشاہ ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ احکم الاحکمین ہے، سب سے بڑھ کر حکم کرنے والا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ہمارا مولا ہے، ہمارا سید ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا معبود ہے، اور ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں کبھی کوئی مشکل مرحلہ آ جائے، کبھی کوئی پریشان والی بات آ جائے تو وہاں ہمیں لوگوں سے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں لوگوں کے پاس جا کے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پروردگار کی بارگاہ میں آ کے صرف یہ کہنا ہے کہ پروردگار میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میں امتحان کے لائق نہیں ہوں، پروردگار اگر یہ تیری طرف سے امتحان ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، اگر یہ امتحان تیری طرف سے ہے تو میں اس کے لیے آمادہ ہوں، اے میرے اللہ میں تیار ہوں، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں ہر حال میں تجھ سے راضی رہوں، میرے اللہ
مجھے وہ معرفت عطا فرما، میرے اللہ مجھے وہ صفات عطا فرما کہ میں ہر حال میں تیری رضا میں راضی رہوں، میں ہر حال میں تجھ سے راضی رہوں۔ عزیزان گرامی، تو یہ روزہ ہمیں تقوی سے قریب کرنے کے لیے ہے، ہمیں متقی بنانے کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا روزہ رکھتے ہوئے ہمیں بہت سی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ میں بار بار تکرار کروں گا کچھ باتوں کو، میں بار بار دہراؤں گا کچھ باتیں، ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ماہ بربرکت، یہ مغفرتوں کا مہینہ، یہ رحمتوں کا مہینہ کہ جس میں رحمات الہیہ اپنے بندوں کا، پروردگار اپنے بندوں کا انتظار کر رہا ہو، اپنی مغفرتوں کا دسترخوان بچھا کے انتظار کر رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ یوں ہی آ کر ہماری زندگی سے چلا جائے اور ہم اس سے فیض یاب نہ ہو سکیں، ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ ہمیں دعا کی ضرورت ہے، پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما، پروردگار ہمیں ہمارے گناہوں سے بچاتے ہوئے توفیق عطا فرما کہ اس عبادت میں ہم تیرا قرب حاصل کر سکیں، تیری بندگی کر سکیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر زندگی میں کبھی مشکل آ جائیں تو شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس مہینے میں ہمیں اپنے اخلاق کو بہترین بنانا ہے۔ جب اس مہینے کا آخر ہو تو ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی بدلاؤ آنا چاہیے، کوئی نہ کوئی تبدیلی آنا چاہیے، اس لیے کہ روزے کے بہت سے فلسفے ہیں جو جیسے جیسے موقع ملے گا وہ آپ کی خدمت میں بیان ہوتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اس ماہ مبارک میں آمادگی کرنا چاہیے، اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنے آپ کو اس منزل کے لیے بنانا چاہیے کہ جس منزل میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ اے زیادہ مال رکھنے والوں، اے زیادہ دولت رکھنے والوں، اے زیادہ شہرت رکھنے والوں، اے زیادہ طاقتیں رکھنے والوں، یاد رکھنا روز حشر، روز قیامت وہ منزلیں ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ وہاں مال کام آنے والا ہے، نہ وہاں دولت کام آنے والی ہے، نہ وہاں شہرت کام آنے والی ہے۔ اگر ہم نے اس ماہ مبارک میں نیک صفات حاصل کر لیے ہیں، اگر ہم نے اللہ کی بندگی کر لی ہے، اگر ہم نے اپنے کو بنا لیا ہے تو ہی ہم اس منزل میں جا کے کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ وہ دن ایسا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی سے فرار کر رہا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، باپ بیٹے سے، بیٹا بھائی سے، سب وہاں بھاگ رہے ہوں گے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اس ماہ مبارک میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس ماہ مبارک میں ہمیں آمادہ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کا قرب اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بہترین صفات سے آراستہ و واراستہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ منزل کہ جہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم جب طاقت حاصل کر لیتے ہیں تو اکڑ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اب ہمیں کیا مشکل ہے، ہم بہت طاقت والے ہیں۔ عزیزان گرامی، کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر کچھ جمع کر لیا ہے ذاتیرا، اگر کچھ اعمال کر کے محفوظ کر لیے ہیں، میں تکرار کر رہا ہوں جملے کی، عمل کرنے کے بعد ان کو محفوظ اگر کر لیا ہے، ان کو بچا کے رکھ لیا ہے وہاں تک لے جانے کے لیے، تو ہی وہ کام آ سکتے ہیں، ورنہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ میں آخری گفتگو میں عرض کروں عزیزان گرامی، ہمارے پاس بہت سی حکایات ہیں جن سے ہمیں درس لینا چاہیے، ہمیں پروردگار کے لیے آمادہ ہونا چاہیے، ہمیں اس کی بندگی کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ بہت سے درس ہیں ہمارے پاس، ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن صرف سننا کمال نہیں ہے، ان باتوں پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، سنیں گے، یہ حکایت کے طور پہ ملتا ہے کہ ایک دن بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس ایک قیمتی ہار ہے، توجہ رکھیں عزیزان گرامی، تھوڑا ساتھ میں رہیں، میرے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری ماؤں بہنوں، میرے سننے والوں، توجہ کریں۔ بادشاہ نے ایک دن دربار میں اعلان کیا کہ جو سب سے زیادہ بے وقوف ہے، جو سب سے زیادہ احمق ہے، جو سب سے زیادہ کم عقل ہے، جو سب سے زیادہ کم بدھی رکھنے والا ہے، کم دماغ رکھنے والا ہے، ایسے آدمی کو لایا جائے۔
دربار سے لوگ نکلے تاکہ سب سے کم عقل رکھنے والے کو لایا جائے، سب سے بیوقوف کو لایا جائے۔ شہروں میں تلاشیاں شروع ہوئی، دیکھا جائے سب سے کم عقل کون ہے، سب سے زیادہ بیوقوف کون ہے۔ ایک شخص کو لایا گیا، اور جب اس کو لایا گیا تو توجہ کریں عزیزان گرامی قدر، پھر کیا ہوا؟ بادشاہ کے پاس ایک قیمتی ہار تھا، بہت قیمتی ہار تھا۔ بادشاہ نے وہ ہار اس بیوقوف کے حوالے، جو بیوقوف پیش کیا گیا تھا، بادشاہ نے اس کو اس کے حوالے کر۔ ایک روز اسی کم عقل انسان کو، اس بیوقوف کو کہ جس کو ہار دیا گیا، اس کو خبر ہوئی کہ بادشاہ بیمار ہو گیا ہے، بادشاہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا جب بادشاہ کی طبیعت کا اس کو پتہ لگا تو یہ بادشاہ کی خیر خبر لینے کے لیے گیا، اور جب بادشاہ کے پاس دیکھا تو دیکھا کہ بادشاہ اس وقت جو ہے وہ بستر علالت اور بستر مرگ پہ ہے، آخری منزلوں میں ہے۔ تو بادشاہ کو دیکھنے کے بعد، سنیں گے اس بیوقوف نے ہمیں درس دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں لوگوں کو ذرا سا کوئی کام نہ سمجھ میں آئے تو کہا یہ تو بیوقوف ہیں، ہر کسی کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ دیکھیں کیسے درس دیا اس بیوقوف نے۔ بادشاہ کو جب دیکھا اس نے کہ بادشاہ مرنے کے قریب ہے، تو یہ آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ کیسی طبیعت ہے؟ کہا بس اب تو اس دنیا سے کوچ کر کے ہمیں دوسری منزل میں جانا ہے، اب اس دنیا سے ہمیں جانے ہیں۔ تو اس بیوقوف نے سادہ سا سوال کیا، توجہ رکھیں عزیزان گرامی، سوچیں غور کریں، کیا ہم آمادہ ہو گئے ہیں؟ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور موت حقیقت میں آنا ہے، موت سے کسی کو فرار بھی نہیں ہے۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ بادشاہ مرنے کے قریب ہے تو اس نے کہا کہ جب آپ جا رہے ہیں تو پھر تو آپ نے تیاری کر لی ہوگی، آپ کا جیسا یہاں محل ہے، جتنا خوبصورت محل یہاں پر ہے، آپ نے وہاں محل بنوا دیا ہوگا۔ توجہ کریں عزیزان گرامی، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، سمجھے غور کریں۔ کہا پھر تو آپ نے محل تیار کروا دیا ہوگا، وہاں بھی قصر بنوا دیا ہوگا، آپ نے وہاں بھی بلڈنگ بنوا دی ہوں گی، وہاں بھی نوکر چاکر ہوں گے، وہاں بھی نرم بستر لگوا دیے ہوں گے، وہاں بھی غلام ہوں گے، وہاں بھی کنیزیں ہوں گی، تمام عیش و آرام کے سامان آپ نے وہاں جمع کر دیے ہوں گے۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں، میں نے وہاں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، میں نے وہاں کچھ نہیں کیا ہے۔ تو اس بیوقوف نے کہا کہ آپ نے وہاں کچھ نہیں کیا ہے تو پھر تو یہ ہار جو آپ نے مجھے دیا تھا، اس ہار کی آپ کو ضرورت ہے، لو یہ ہار رکھ لو اور وہاں کے لیے کچھ بنا لو۔ اللہ اکبر، عزیزوں غور کیا آپ نے، عزیزوں بات پہنچی۔ بادشاہ سے کیا کہا اس نے کہ یہ جو ہار، قیمتی ہار مجھے دیا، یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، لو اس کو آپ رکھ لو اور اپنے دوسری منزل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ یعنی یہاں پر ہمیں اس سے درس ملتا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا ہم نے آخرت کی تیاری کر لی ہے؟ کیا ہم آخرت کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں؟ ہم نے تیاری کر لی ہے، ہم نے غور کر لیا ہے؟ اس کی ہمیں ضرورت ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یہ بہترین مہینہ ہے، اس میں رحمتوں کے دروازے کھلے، اس میں مغفرتوں کے دروازے کھلے ہیں، اس میں جس قدر ہو سکے عبادت الہیہ انجام دیں، جس قدر ہو سکے دوسروں کے کام آئیں، جس قدر ہو سکے دوسروں کی خدمت کریں، تاکہ وہاں کے لیے کچھ آمادگی ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم یہاں سے جا رہے ہوں تو یہاں کی دولت، یہاں کی طاقت، یہاں کی شہرت تو یہاں چھوڑ کر ہی جا رہے ہیں، وہاں بھی کچھ ہاتھ نہ آئے، وہاں بھی کچھ نہ میسر ہو۔ لہٰذا آمادگی کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو وہاں کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، بس ختم کیا گفتگو کو۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس ماہ عظیم کی، اس ماہ پربرکت سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الہی تجھے واسطہ مولا حسین کی غربت کا، اے
رحمان و رحیم، اے مغفرت کرنے والے، تجھے واسطہ مولا حسین کی مصیبت کا، تجھے واسطہ اس مولا کی مصیبت کا جو مولا ہر ایک کے جنازے پر گئے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، میرے اللہ تجھے واسطہ مولا کی مظلومیت کا جو ہر ایک کے جنازے پر گئے۔ جب حر کے بیٹے نے آواز دی، حر نے بڑھنا چاہا، مولا نے حر کو روک دیا اور فرمایا حر ضعیف باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا، حر ٹھہر جا، بوڑھا باپ جوان کے لاشے پر نہیں جاتا، بوڑھا جوان کے لاشے نہیں اٹھاتا، حر رک جا۔ حر نے دیکھا حر کے جوان کے لاشے پر مولا حسین ہے، مولا نے حر کے بیٹے کا سر اپنے زانو پہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، ارے جو مولا حر سے کہہ رہے تھے حر رک جا، ضعیف جوان کے لاشے پر نہیں جاتا، اب مجھے نہیں معلوم جب اکبر نے سلام آخر کیا ہوگا مولا گرتے پڑتے اکبر کے لاشے پر پہنچے ہوں گے۔ ارے جو بھی حر سے کہہ رہے تھے حر رک جا، رک جا، اب مجھے نہیں معلوم مولا نے اپنے جوان کا لاشا اٹھانا چاہا ہوگا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، نہ جانے کیا گزر گئی۔ میرے اللہ تجھے واسطہ مولا کی غربت کا یہ مومنین تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ الہی ان میں جو بھی حاجتیں لیے بیٹھے الہی ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ الہی جنہوں نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ الہی ان میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا